اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نہ تو نئے سال کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو کسی دوسرے تہوار کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان نمازی ہے، ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے، اس کا پوتا جو ہے وہ پٹاخے گلی کے اندر پھوڑ رہے ہیں۔ باپ کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے اولادوں کو عقیدہ نہیں سکھائیں گے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گھر کا جائزہ نہیں لیں گے۔ آپ تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کا پوتا جو ہے وہ دیوالی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کو منا رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام پر پکنک منانے کے لیے دوسرے شہروں کے سفر کو طے کر رہا ہے، پکنک منانے کے لیے دوسرے شہروں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کا شایہ نشان نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو جس وقت خوشیاں منانے کا حکم دے گا، ایک مسلمان اسی وقت خوشیاں منا سکتا ہے جس کا تصور قرآن اور حدیث سے ملتا ہو۔ جس وقت قرآن اور حدیث کہتے کہ تم اس دن خوشی مناؤ، اسی دن ایک مسلمان خوشی منا سکتا ہے۔ جس وقت قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو روک دے کہ یہاں پر جانا تیرے لیے حرام ہے اور اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے غلط ہے، وہیں پر ایک مسلمان کو رک جانا ہوگا، وہیں پر ایک مسلمان کو ٹھہر جانا ہوگا۔ آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ یہ جدید دور کا تقاضا ہے، یہ نئے دور کے اندر ہمارا تقاضا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر کسی غیر مسلم کو خوش رکھنا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں مبارک ہو۔ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو اور دین اسلام کو ایسے مسلمان کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مسلمان یہ کہہ کر کے نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے دیوالی کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے ہولی کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہو کہ یہ جدید دور کا تقاضا ہے، یہ نئے دور کا تقاضا ہے۔ یہ نوجوان نسلیں، یہ کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے جو بچے ہیں، یہ جدید دور کا تقاضا کہہ کر کے یہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، یہ نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر کو مناتا ہے۔ آج 22 دسمبر ہے، آج کے ٹھیک 3 دن کے بعد یعنی 25 دسمبر کے دن دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی ریلیجن کے فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام عیسائی مل کر خوشیاں منائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کا کام کرے گا۔ یعنی 25 دسمبر کا دن یہ عیسائیوں کے لیے عید کا دن ہے، اور گالیاں کس طرح دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ دنیا والے انسان اور یہ عیسائی اور یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینے کا کام کرتے ہیں۔ گالیاں کیسے دیتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، ایک انسان اپنی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی بڑی بات کہہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ جِئْنَاهُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو آج ایک انسان
यूं ही भाईचारा के नाम पर हैप्पी क्रिसमस डे कह करके लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु, कि ये इतनी बड़ी बात है कि करीब है कि आसमान जो है वो फट जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़, और करीब है कि जमीन फट जाए, करीब है कि जमीन जो है वो धंस जाए। वतनशक्कुल अर्ज़ वतखिर्रुल जिबालु हद्दा, और करीब है कि ये पहाड़ जो है वो ढह कर के गिर जाए। ये इतनी बड़ी बात है। आज हम छोटी बात समझ करके अपनी मोबाइलों से अपने दोस्तों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं हैप्पी क्रिसमस डे के नाम पर। हम और आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के सेलिब्रेट कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ये छोटी बात नहीं है। लक़द जिअनाहुम शैअन इद्दा, ये इतनी बड़ी बात है कि करीब है कि आसमान फट जाए, और करीब है कि जमीन धंस जाए, और करीब है कि पहाड़ जो है वो टूट करके गिर जाए। ये इतनी बड़ी बात है। तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमान वलदा, और ये लोग क्या करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए औलाद बनाया है, जबकि इसको पता नहीं, जबकि इसको मालूम नहीं कि दुनिया की कोई भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ही नहीं है। औलाद बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के बराबर तो कोई इंसान होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बराबरी का कोई इंसान होना चाहिए, तब तो अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को औलाद बनाएगा। और औलाद किसके बारे में कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। वो ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, और 25 दिसंबर के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है, और उसी खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और आज उसी क्रिसमस डे को जिस तरह यहूदी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह आज के हमारे ये नौजवान नस्ल भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह यहूदी क्रिसमस डे मनाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में आज के हमारे ये नाम निहाद मुसलमान और हमारे मुस्लिम मुआशरे के ये नौजवान नस्ल जो है, बिल्कुल जिस तरह ईसाई क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है, बिल्कुल इसी तरह आज हमारे नौजवान भी इसको छोटी बात समझ करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी है। तुम तो सिर्फ हैप्पी क्रिसमस डे कह देते हो, लेकिन याद रखना ये हैप्पी क्रिसमस डे जिसको तुमने फॉरवर्ड किया है, ये कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट बन करके तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा कि देख लो, तुमने 25 दिसंबर के दिन अल्लाह तबारक व तआला को गाली दिया था, ने जो मैसेज फॉरवर्ड किया है हैप्पी क्रिसमस डे के नाम पर, ये मैसेज भी कल तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन दिखाएगा कि देख लो, तुमने 25 दिसंबर के दिन अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने का काम किया था। मेरे अजीज साथियों, तो इस क्रिसमस डे का ताल्लुक दीन इस्लाम से तो हरगिज नहीं है। एक इंसान दीन समझ करके अगर ये काम कर रहा है तो वो इंसान सरासर गलत काम कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसे एक ऊंट हो, एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकेल डाला हो, और उस नकील का लगाम जो है किसी दूसरे इंसान के हाथ में हो, और वो ऊंट जिसकी नाक में नकील डाला हो, अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नाक में नकील डाल दिया गया है, और नकील का लगाम जो है एक दूसरे इंसान के हाथ में है। अब वो इंसान उस ऊंट से जो चाहे करवा सकता है। वो लगाम थामने वाला इंसान उस ऊंट को जिस जगह बैठने का हुक्म देगा वो ऊंट वहीं बैठ सकता है, जहां पर उठने का हुक्म देगा वहीं पर वो ऊंट उठ सकता है, और वो ऊंट वहीं पर चल सकता है जहां पर वो लगाम थामने वाला इंसान उस ऊंट
کو چلنے کا حکم دے گا۔ بالکل یہی مثال ایک مسلمان کی ہے کہ ایک مسلمان جب دین اسلام کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی ناک میں نکیل ڈال دیا جاتا ہے اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا جاتا ہے۔ اب قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو جس وقت خوشیاں منانے کا حکم دے گا، ایک مسلمان اسی وقت خوشیاں منا سکتا ہے جس کا تصور قرآن اور حدیث سے ملتا ہو۔ جس وقت قرآن اور حدیث کہہ دے کہ تم اس دن خوشی مناؤ، اسی دن ایک مسلمان خوشی منا سکتا ہے۔ جس وقت ایک قرآن اور حدیث ایک مسلمان کو روک دے کہ یہاں پر جانا تیرے لیے حرام ہے اور اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے غلط ہے، وہیں پر ایک مسلمان کو رک جانا ہوگا، وہیں پر ایک مسلمان کو ٹھہر جانا ہوگا۔ یہ مسلمان کی مثال ہے کہ اس کا لگام جو ہے قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب ایک انسان قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے کسی طرح کے تہوار کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا ہے، کسی طرح کے تہوار میں خوشیاں نہیں منا سکتا ہے، اور اسی تہوار کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے جس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دیا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سن لو، اے نمازیو سن لو، اے اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرنے والے لوگوں سن لو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، جبکہ جب ہم اپنے غریبان کے اندر جھانکیں گے، جب ہم یہ تصور کریں گے، جب یہ سوچیں گے کیا ہمارا تعلق مسلمان سے ہے، میرے عزیز ساتھیوں ہم اور آپ بے نمازی ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر ایک انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان یہ سوچ لے، وہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ انسان مسلمانوں کے زمرے میں نہیں ہے۔ نامی مسلمان ضرور ہیں، ہم اور آپ خاندانی مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا، جو ایمان سلف صالحین کے اندر ہوا کرتے تھے، جو ایمان تابعین اور تابع تابعین کے اندر ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نہ تو نئے سال کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو کسی دوسرے تہوار کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو ہولی کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، ایک انسان نہ تو دیوالی کو منا سکتا ہے۔ آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں دیوالی کوئی اور منا رہا ہے، پٹاخے کھروا کے اندر پھوڑا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان نمازی ہے، ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے، اس کا پوتا جو ہے وہ پٹاخے گلی کے اندر پھوڑ رہے ہیں۔ باپ کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے اولادوں کو عقیدہ نہیں سکھائیں گے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گھر کا جائزہ نہیں لیں گے۔ آپ کے اولاد جو ہیں، آپ کے پوتے جو ہیں، آپ تو
تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کا پوتا جو ہے وہ دیوالی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کو منا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام پر پکنک منانے کے لیے دوسرے شہروں کے سفر کو طے کر رہا ہے، پکنک منانے کے لیے دوسرے شہروں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کا شایہ نشان نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کا پہچان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو خبردار کر دیا ہے، اسی لیے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے، اے انسانوں، اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس چیز سے تمہیں قرآن روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ، اور جس چیز کی اجازت تمہیں قرآن دے دے تم وہی چیز کرو۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر قرآن ایک مسلمان کو رکنے کا حکم دے دے وہیں پر ایک مسلمان کو رک جانا چاہیے، اور جہاں پر حدیث ایک مسلمان کو روک دے وہیں پر رک جانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول رکھے ہیں اور وہ ضوابط رکھے ہیں کہ ایک انسان اس اسلام کو فالو کرنے کے بعد، اس اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد ایک انسان کبھی غلط راستے کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ ایک انسان اس اسلام کے دامن کو تھام لینے کے بعد ایک انسان غلط راستے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے اور غلط راستے کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی انسان کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرے گا جس کا ایمان جو ہے کمزور ہوگا، جو پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہوگا، جو انسان اسلام کو فالو ہی نہیں کرتا ہوگا، جو انسان نئے سال کے نام پر پکنک مناتا ہو، جو انسان نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہو، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے ایک انسان کو روکا ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ تم غلط چیزوں میں اور غلط تہوار کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ یہ جدید دور کا تقاضا ہے، یہ نئے دور کے اندر ہمارا تقاضا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر کسی غیر مسلم کو خوش رکھنا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں مبارک ہو۔ اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو اور دین اسلام کو ایسے مسلمان کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مسلمان یہ کہہ کر کے نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے دیوالی کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے ہولی کو سیلیبریٹ کرتا ہو، جو مسلمان یہ کہہ کر کے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہو کہ یہ جدید دور کا تقاضا ہے، یہ نئے دور کا تقاضا ہے۔ یہ نوجوان نسلیں، یہ کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے جو بچے ہیں، یہ جدید دور کا تقاضا کہہ کر کے یہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، یہ نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر کو مناتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جدید دور کا تقاضا جو ہے اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نئے دور کا جھانسا دے کر کے دوسروں کی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج تمہارے لیے ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہم نے اس دین کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ مکمل ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس بات کی اجازت دیتا کہ تم نئے دور کا تقاضا اگر کوئی چیز ہوگا تو اس وقت تم فلاں تہوار کو سیلیبریٹ کر لینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر نہ تو نئے دور کے تقاضے کے لیے کسی تہوار کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، نہ تو اس اسلام کے اندر نہ تو کسی دوسرے چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس دین کے اندر کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر اس دین کے اندر کسی کی چلے گی تو وہ آمنہ کا لال ہے، اس کے علاوہ اور کسی انسان کی اس دین کے اندر نہیں چلے گی۔ جس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ہمیں وہی چیز ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ مکمل ہے، اور ہم نے دین کی حیثیت سے ہم نے اس دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اگر اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو لے کر کے آتا ہے تو ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ ہم نئے دور کے تقاضے کے لیے، یہ ماڈرن دور کا تقاضا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، گویا کہ وہ انسان ایک الگ دین بنا رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ اسلام مکمل ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس دین کے اندر دوسرے چیز کو داخل کرتا ہے، کسی دوسرے چیز کو شامل کرتا ہے، تو وہ انسان سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اسے مبارک ہو، ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ آج ہم اور آپ جس طرح کے فضول کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان ساری کی ساری چیزوں کو الوداع کہنا ہوگا۔ ہم تو نہ تو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم تو نہ تو ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، نہ تو ہم غیر مذاہب کے تہواروں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انہی تہواروں کو منا سکتے ہیں، ہم انہی تہواروں میں خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہیں جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک انسان جب کرسمس ڈے کو سپورٹ کرتا ہے، جب ایک انسان عیسائیوں کے تہواروں کے اندر جا کر کے شریک ہوتا ہے، جب ایک انسان کرسمس ڈے کو سپورٹ کرتا ہے، کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلایا کرتے ہیں، یہ ابن آدم مجھے دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے ہیں اور مجھے گالیاں دیا کرتے ہیں، جبکہ ابن آدم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیا کرتے ہیں، جبکہ ابن آدم کو یہ حق حاصل نہیں، جبکہ ابن آدم کو یہ حیثیت حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا سے مر جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ وہ انسان جو مر چکا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو کہہ کر کے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک انسان اور ابن آدم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کسی کو اولاد بنا لیا ہے، اپنے لیے کسی اولاد کو بنا لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو گالیاں دینے کی مترادف ہے جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان یہ کیا کر کے مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس انسان نے اگر اس سورت کو سمجھ لیا، جس انسان نے اگر اس سورت کے ترجمے کو سمجھ لیا، اس کے عقیدے کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آ سکتا ہے۔ جس انسان نے اس سورت کے تفاسیر کو پڑھ لیا، جس انسان نے اس سورت کے ترجمے کو اور اس کی میننگ کو پڑھ لیا، اس انسان کے اندر کبھی بگاڑ اور اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد اور وہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اولاد ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ ہے۔ اس سورت کو جاننے کے بعد اگر آج ایک مسلمان کرسمس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، اس انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے دائرے میں شمار نہ کرے، وہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بدل کر کے ہندوانہ نام رکھ لے، کیونکہ اتنی بڑی سورت یہ کہہ دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے واضح کر دینے کے بعد، اگر کسی انسان کے ایمان کے اندر اگر کھوٹ رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بھی واضح کر دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، اے کرسمس ڈے منانے والوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ مسیح جو ہے، یہ عیسیٰ جو ہے وہ مسیح نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ مسیح نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہم نے اس سے پہلے بھی نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اور وہ اس دنیا کے اندر کھاتے بھی تھے اور وہ اس دنیا کے اندر سویا بھی کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہم نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ اس انسان سے لڑو، اس انسان کے ساتھ قتال کرو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، جس کا ایمان رسول اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرموا ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔
وقالت یہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی جو ہے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم ان کے ساتھ لڑو۔ کن کے ساتھ؟ جو انسان کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ آج ایک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آج ایک بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے، آج ایک دادا کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو گائیڈ کرے، ایک بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گائیڈ کرے۔ کہیں اس کا بھائی کسی ہندوانہ رسم کے تہوار کو سیلیبریٹ تو نہیں کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ بیٹے کو خبردار کرے کہ کہیں وہ کرسمس ڈے کو تو نہیں منا رہا ہے، کہیں وہ ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح ابن مریم، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام ہے، اور نصارہ یعنی عیسائی جو ہے وہ یہ کہا کرتے ہیں وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح ابن مریم، اور نصارہ یہ کہا کرتے ہیں اور عیسائی یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام اشکال کو ختم کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ المسیح ابن مریم، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی انسان کو، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بتا رہے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ کی طرح ہو، جبکہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کا انکار کیا ہے قرآن کریم کے اندر، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ وہ صرف اور صرف رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف رسول ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے جو انسان مسلم معاشرے کے اندر، جو انسان مسلم سماج کے اندر اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، جو انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کا کام کرتا ہو، جو انسان نئے سال کے نام پر پکنک مناتا ہو، ایسے انسان سے چاہیے کہ گاؤں کے انسان مواخذہ کرے، ایسے انسان کو چاہیے کہ اس کے باپ اس کا گائیڈ کرے، ایسے انسان کو چاہیے کہ اس کا بھائی اسے روکے۔ جو انسان اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور نئے دور کے تقاضے کے نام پر اور نئے دور کے فتنے کے نام پر اور ہندوستانی رواج کے نام پر، آج ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہم سیکولرزم کے نام پر ایک مسلمان اس طرح کے برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ سن لے، جو انسان نئے دور کے تقاضے کے نام پر، جو انسان ہندوانہ رسم کے تہوار کو سپورٹ کرتا ہے، تہواروں کو سیلیبریٹ کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جو انسان 25 دسمبر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کا کام کرتا ہوں، وہ انسان اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ ایمان نہیں ہے اس کے اندر، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق چلتا، اگر ایمان ہوتا تو وہ انسان قرآن اور حدیث کو فالو کرتا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلتا، اور نہ تو کسی ہندوانہ رسم کو سیلیبریٹ کرتا، نہ تو کسی عیسائیوں کے دھرم کو سیلیبریٹ کرتا۔ آج ایک مسلمانوں کے اوپر جب آپ اپنی نظروں کو دوڑائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج کتنے ایسے انسان ہیں، آج کتنے ایسے انسان
ہیں جو جمعہ تک کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کے لیے چھوٹا عید ہے، یہ عید کے برابر ہے، یہ خوشی کا دن ہے جس دن ایک مسلمان جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان دوسرے دھرموں کی تہواروں کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرے دھرم کی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے بزرگوں، آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بیٹا جو ہے پردیس میں رہتا ہے، آپ کا بیٹا کالجوں کے اندر پڑھتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتا ہے، اور میں یہ بھی واضح کر دوں، میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ انسان اس طرح کے تہواروں کو زیادہ سیلیبریٹ کرتا ہے جس کا تعلق دنیاوی علوم سے ہوتا ہے۔ جو انسان دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں، جس کا پڑھنا اور جس کا تعلیم کسی کالج یا یونیورسٹیوں سے ہوتا ہے، وہ انسان زیادہ اس طرح کے تہواروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اس باپ سے بھی آج یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا ایڈمیشن آپ اسی یونیورسٹی کے اندر کروائیں، اپنے بیٹے کا داخلہ آپ اسی کالج کے اندر کروائیں جس کالج کے اندر نہ تو اس طرح کے تہواروں کو سپورٹ کیا جاتا ہو، نہ تو اس طرح کے تہواروں کو سپورٹ کیا جاتا ہو، نہ تو اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے کسی ایسے ادارے کے اندر، اگر آپ نے کسی ایسے یونیورسٹی اور کسی ایسے کالج کے اندر اپنے اولاد کو ایڈمیشن دلوایا جس نے اس کالج کے اندر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیا، یاد رکھنا تمہارے گریبان کو کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، تمہیں دبوچا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا تو تم نے کس طرح کے کالج کو اور کس طرح یونیورسٹی میں اپنے اولاد کو ایڈمیشن دلوایا تھا۔ جس یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد، جس کالج کے اندر جانے کے بعد تمہارے بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیا تھا، جس یونیورسٹی میں جانے کے بعد، جس کالج میں جانے کے بعد تمہارے بیٹے نے نئے سال کو سیلیبریٹ کیا تھا اور شراب اور کباب کی جو محفلیں ہیں ان تمام کی تمام محفلوں میں شریک ہوا تھا اور اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ اگر اس طرح کی یونیورسٹیوں میں آپ کے اولاد پڑھ رہے ہوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہوں تو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ خبردار کریں، آگاہ کریں کہ ہر کسی اس طرح کے تہوار کو سیلیبریٹ نہ کرے، کیونکہ اس کا ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے تہواروں سے، اس طرح کے تہواروں کو سپورٹ کرنے سے بچائے اور ہمیں قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔